بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مولانا نے مجھے یاد فرمایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات سے بات کروں۔ مولانا رشید میاں صاحب کا مجھے یاد کر لینا اور یہ خدمت میرے سپرد کرنا، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے پڑھے ہوئے علم نبوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مجھے بھی اس سعادت سے نوازے۔ موجودہ دور میں دنیا کا سارے عالم میں اس طرح چلن ہے اور وہ اکابرین دین جن کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں سبق ملتا تھا اور ہمارا عقیدہ یہ تھا گویا کہ یہ لوگ جو کچھ عمل کرتے ہیں یہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار کردہ عمل ہے اور یہی سنت نبوی اور آپ کا طریقہ ہے۔ وہ اکابر ملت دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں کسی کی صحبت میں رہ کر وہ طریقہ میسر نہیں ہوتا جو ہمارے اکابر سے ہم کو میسر ہوا کرتا تھا۔ اور عجیب خدا کی قدرت ہے کہ بیک وقت وہ کئی اکابر ایک جگہ ملا کرتے تھے اور آدمی جس در پر پہنچتا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں آتا تھا۔ ہم دیوبند کے قرب و جوار میں دیکھتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی وقت میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور اسی زمانے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب تھے اور سب قرب و جوار کے اندر تھے۔ اس سے پہلے حضرت گنگوہی کا زمانہ تھا، حضرت نانوتوی کا زمانہ تھا، پھر ان کے متوسلین کے اندر حضرت شیخ الہند کا زمانہ تھا، حضرت تھانوی رحمہم اللہ کا زمانہ تھا۔ آدمی طالب دین جہاں چاہتا تھا وہاں چلا جاتا تھا اور اپنی تشنگی بجھاتا تھا اور اپنی سیرابی کو حاصل کرتا تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے میرے سامنے ایسی صورتحال ہے کہ مجھے کوئی بھی آدمی نظر نہیں آتا۔ اب میری ہی یہ صورتحال نہیں ہے بلکہ یہ صورتحال آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اس طرح ہی کی صورتحال ملے گی۔ اور وہ افراد نہیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس محرومی کی وجہ سے
ہماری زندگی کے اندر جو تغیرات آنے چاہیے تھے اور جس طرح کی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ پختگی ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ زمانہ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، جس دور سے آپ گزرے ہیں میں اس کی بات کہہ رہا ہوں اور گزر رہے ہیں۔ آنے والا زمانہ اور بھی زیادہ پریشانی کا زمانہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے اور ہمارا اچھا خاصا وقت نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کو پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے میں گزرتا ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے بھی ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ پھر اس دین کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد یعنی وحی الہی، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، اللہ نے اس کو نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہے اور آپ نے اس کو امت تک پہنچایا ہے، چاہے بغیر واسطہ چاہے بالواسطہ۔ مگر 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ وحی سے آیا ہوا علم محفوظ ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے قرآن کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی دین سماوی جو آئے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے، ان کے پاس اللہ کی کتابیں موجود ہیں، تورات و انجیل، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور وہ دین، وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں، یعنی ان کے انبیاء کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ محفوظ نہیں رہ سکی اور اس کے اندر کفر کی اور شرک کی آمیزش ہو گئی۔ لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے نور الانوار اور دوسری اصول کی کتابوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ قرآن صرف نظم اور الفاظ کا مصداق نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں هو النظم والمعنى جميعا۔ قرآن الفاظ جو جبرائیل امین کے واسطے سے آپ تک پہنچے اور ان الفاظ سے جو مراد خداوندی ہے جس کو مراد متکلم کہا جاتا ہے، جبرائیل امین اس کو بھی لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اگر آپ الفاظ کو پڑھنے میں تاکہ یاد رہیں جلدی کرتے تھے تو آپ کو
روک دیا گیا کہ آپ پہلے سنیے، جو معنی بتائے جاتے ہیں اس کو سمجھیے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو زندہ رکھیں گے۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ اس لیے اللہ نے جس دین کا ہمیں اور آپ کو ماننے والا بنایا ہے، ہماری سعادت کی بات ہے کہ اس دین کے ہم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کی خدمت کرنے والا بنایا ہے۔ وہ دین یہی دین ہے، یعنی وحی الہی۔ اور یہ وحی الہی صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان معانی کو سامنے والے یعنی مخاطبین کے فہم کو سمجھتے ہوئے جن الفاظ میں اور جس طرح بیان فرماتے ہیں، اور ان معانی کو اپنی زندگی میں اتار کر عملاً جس صورت کے اندر پیش فرماتے ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ان کو پڑھتی پڑھاتی چلی آئی ہے، اور ان کے معانی کو سمجھتی سمجھاتی چلی آئی ہے۔ اللہ نے مدرسوں کے دروازوں کو کھول رکھا ہے، اور وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تربیت کرنے والے افراد دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم اس کے مکلف ہیں کہ جس قرآن و حدیث الفاظ اور اس کے معانی کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے لی ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ صرف اپنی زندگی میں اتار لینا، اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، عالم دین کا یہی کام نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے اور ہر زمانے کے اندر علماء امت نے جس طرح اپنے اسلاف سے اس علم کو لے کر اپنے اخلاف تک اس علم کو پہنچایا ہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہماری گردن پر امانت ہے ہمارے اسلاف کی، وہ لوگ کامیاب رہے، دین محفوظ رہا، اور برابر 1400 سال سے وہ اسی طرح ہم تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ حضرات مجھ سے زیادہ عالم ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ علوم نبوت اللہ کے بھیجے ہوئے علوم کے ساتھ اپنی زندگی جو گزاری ہے، وہ کل 23 سالہ زندگی ہے جو نبوت کی زندگی ہے۔ سارا قرآن اور سارے قرآن کی تشریح جبرائیل امین کے واسطے سے
انہی 23 سالوں میں نجمن آپ کی ذات والا صفات تک پہنچی ہے۔ آپ نے ان علوم کو زندگی میں اتار کر عملی شکل میں صحابہ کو بتلایا اور تعلیمی شکل کے اندر صحابہ کے دل و دماغ میں ان علوم کو اتارا، اور 23 سال کی مدت گزار کر آپ نبوت کی زندگی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس علم کو جو آپ کی ذات والا صفات سے ان تک پہنچا تھا، ان کو آپ کی امانت سمجھ کر چین و سکون سے نہیں بیٹھے، جنگلوں میں افریقہ کے گھس گئے، اور اللہ نے ان کی ایسی قدردانی کی ہے کہ جہاں پہنچے قوموں کی قومیں ان کے قدموں کے اوپر پڑ گئیں اور ایمان کو قبول کرتی چلی گئیں۔ یہ جو ذمہ داری ہے آپ کے بعد جس کو صحابہ نے نبھایا ہے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد اتباع تابعین نے، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں تک وہ چیز پہنچی اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسی تعلیم میں دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بڑی بڑی تنخواہوں کی ملازمتیں ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی دنیا کو، اور آخری سانس تک اپنی زندگی کو انہی علوم دینیہ کے لیے وقف کر ڈالا۔ اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی اور دین کی خدمت یہ تمام ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے اپنی محبت کا بس اظہار کرتے رہیں اور دنیا سے چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت کا واقعی ثبوت پیش کریں، اور جو ان کی زندگی تھی اس زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، خدمت خلق تک اس کو پہنچائیں، اپنی زندگی کو کھپا دیں اس کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ قرآن کو لا کر پیش کیا اور اس قرآن کے معانی اور مطالب کو قولاً اور عملاً پیش کر کے بتایا ہے، ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے کے اوپر چلائیں۔ کوئی مانتا ہے نہ مانے، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ کوئی قبول کرتا ہے نہ کرے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ قلوب عبادہ بین اصبعیہ یقلبها کیف یشاء۔ ہم تو صرف اسی کے مکلف ہیں، اور اسی کا ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو یہ علم نبوت عطا فرمایا تھا، تم نے امانت سمجھ کر کے اس کے حق کو کتنا ادا کیا ہے، یہی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا یہ اجتماع بڑا مناسب ہے، اور اس طرح بار بار اجتماع ہوتے رہنے چاہیے۔ اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ کرام سے سبق لینا چاہیے، اور اپنی دینی خدمت کے اندر تجدید اور زیادہ سے زیادہ قوت پیدا کرنی چاہیے۔ زمانہ
زیادہ خراب ہے۔ صرف کسی ملک کو نہیں، ساری دنیا کے اندر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی میں خشیت خداوندی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو اپنانے کا ذوق و شوق اور اوامر خداوندی کا احترام، موت کے بعد اپنی آخرت کے اندر چین و سکون کی زندگی کو اپنانے کا شوق دنیا کے اندر نہیں لگتا کہ مسلمان کے دل و دماغ میں اس کی طلب ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا جانے کس وقت مجھے موت آ جائے اور مجھے اپنے قبر کے اندر اس سوال کا جواب دینا پڑ جائے، من ربک وما دینک۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات میرے سامنے پیش کی جائے، یا میری قبر سے لے کر آپ کی مبارک قبر تک جو حجاب ہے زمین کا اس کو دور کر دیا جائے اور پوچھا جائے کہ بتا یہ کون ہے، اس کا خیال بھی مومن کو نہیں آتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہے، کسی قوم یا کسی ملک کی خصوصیت نہیں ہے۔ اپنے ملک کی آپ فکر کریں، گلی کوچوں میں دیکھیں، جائیں، لوگوں کو قریب کریں، اور دین کی جو اصل روح ہے کوشش کریں کہ وہ برائیاں، جوا، شراب، کباب، ایسی مجلسیں جن کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہوئے جس گندی اور آخرت سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، علماء امت کا فرض ہے کہ وہ اس کو اپنائیں، وہاں تک پہنچیں۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ الگ چیز ہے، جا کر دین کی تبلیغ کریں، اپنے سے قریب کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ میرا یہ عرض کرنا صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ آپ حضرات مدارس سے جس امانت کو لے کر آئے ہیں وہ صرف سند فراغت تک حاصل کر لینا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دین اس طرح زندہ نہیں رہ سکے گا، وہ تو جب ہی رہے گا کہ جن لوگوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا ہے وہ صحیح معنی میں ہر دروازے اور ہر شخص تک پہنچ کر کوشش کریں کہ دین کی ترویج اور اشاعت میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس بات کی توقع ہے کہ کل موت کے بعد جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا ہے، تو ہم اپنی دنیا کی اس زندگی اور اس محنت کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں رحمت خداوندی کی بنیاد پر حاصل کر سکیں، اور اس طرح میزان عمل میں ہمارے اعمال صالحہ بھاری ہو سکیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو موت کے بعد مومن کے لیے سرخ روئی کا سبب بن سکتی ہے۔
یہی ہمارے اکابر کی زندگی تھی۔ مجھے پھر میں آخر میں آپ سب حضرات کا اور خاص طور پر مولانا رشید میاں صاحب مدد اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ میں نے جو بات کہی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی سعادت میسر فرمائے اور ہر سننے والے کو وہ سعادت میسر فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر رحمہم اللہ کی طور اور طریقے کو اپنانے کی سعادت میسر فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق سنتوں کو آپ کی سینے سے لگاتے ہوئے موت تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔